نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الدنيا جيفة وجيفة ما فيها. میرے نہایت واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز و مکرم سامعین محترم، جیسے کہ آج شب برات کی رات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس جیسے آزمائش اور امتحان سے اللہ تعالی ہمیں نکالے. آج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کو یاد کرنے میں گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس وبا سے ہمیں نجات ملے، کیونکہ اللہ تعالی کو ہم نے بلا دیا. ہم دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہی نہ رہا. ہم بھول گئے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر وجود کا مقصد کیا تھا، ہم کس لیے اس دنیا کے اندر آئے تھے. اس دار الامتحان، اس فانی زندگی، فانی دنیا کے بعد ایک اصل زندگی ہے جس کے لیے ہم نے نیک اعمال کرنے تھے. وہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہ رہا. ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگ پڑے. یہ دنیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا کے اندر مومن کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، نفسانی خواہش پوری نہیں ہوگی. اگر اس نے اپنے نفس پر قابو رکھا تو آخرت کے اندر وہ سب کچھ اسے دیا جائے گا جو اس کی خواہشات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے ایک غریب یا راہ چلنے والا مسافر رہتا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کھیل و تماشا. یہ دنیا کی مثال ایک مکڑی کے جالے کے برابر ہے کہ چند ساتھ کے لیے ہے.
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، کیونکہ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے جس دن اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں سامنے آ جائے، اور ہم سامنے جاتے ہی اگر خدا نخواستہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ والی زندگی گزاریں اور اللہ کے احکامات پر چلیں۔ آخر میں ایک شعر عرض کر کے اپنے بات کو سمیٹتا ہوں کہ مت چل خدا کے زمین پہ اکڑ اکڑ کے، اللہ نے بہت سے نقوش مٹا دیے ہیں بنا بنا کے، جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔